معاویہ معاویہ ہوگی. کیا ہوگی؟ کیا ہوگی؟ چوک سے معاویہ سے تک معاویہ معاویہ ہوگی. کرو گے؟ ریکارڈ قائم کرو گے؟ ہم بتائیں گے معاویہ سنٹر سے کھڑے ہو کر اتنی معاویہ معاویہ کریں گے، وہاں جنہوں نے گندگی کی تھی اس نجاست کو صاف کر دیں گے انشاءاللہ. ہم ملک پاکستان کے تحفظ کے لیے پہلے بھی تھے، آج بھی ہیں. گستاخی ہو رہی ہے، گالیاں دی جا رہی ہے. میں آپ سے کہتا ہوں صبر و تحمل کے دامن کو اپنے ہاتھ سے مت چھوڑنا. ہم سمجھتے ہیں بیرونی ایجنسیاں اس ملک میں قتل و قتال کرنا چاہتی ہے. ہم سمجھتے ہیں یہ ایجنسیاں یہاں خون بہانا چاہتی ہے. ہم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنۃ اللہ علی شرکم. صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الأمی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حق کہہ کر کسی دور میں پچھتائے نہیں ہم، کردار پہ اپنے کبھی شرمائے نہیں ہم. زندہ کے در و بام ہیں دیرینہ شناساں، پہنچے جو سرے دار تو گھبرائے نہیں ہم. واجب الاحترام، قابل صد احترام، معزز مکرم محترم ذی وقار علماء کرام، قائدین جماعت، سیاسی اور سماجی شخصیات، ہر دل عزیز دوستوں، ساتھیوں اور بزرگوں، لیاری کے غیرت مند باوفا بہادر نڈر بے باک بے خوف، توحید و سنت کے پروانوں، اصحاب رسول کے دیوانوں، آج عثمان پارک میں ہونے والی یہ عظیم الشان عظمت صحابہ، مقام اہل بیت اور اتحاد امت کے عنوان سے معنون اس بہت خوبصورت اجتماع اور پروگرام میں آپ حضرات سے مخاطب ہونے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. میں سب سے پہلے ضلع کے تمام ذمہ داران، قاری عبدالقدیر فاروقی صاحب کی پوری ٹیم، مفتی غلام مصطفیٰ صاحب اور ان کی پوری ٹیم، تمام دوستوں، ساتھیوں، ان کھڑے ہوئے رضاکاروں، محنت کرنے والوں، بہت دنوں سے مسلسل اس کانفرنس کی تیاری میں مصروف عمل ہر کارکن کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، مبارکباد دیتا ہوں، ان کے جذبوں کو سلام پیش کرتا ہوں. دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ ان کے جذبوں کو، محبت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. علماء، خطباء، واعظین، قائدین بڑی تفصیل کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے گفتگو فرما چکے، اور آپ لیاری والوں کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اسٹیج پر علماء کی ایک بڑی کثیر تعداد تھی، اور یہ بھی آپ کو اعزاز حاصل ہے کہ وہ علماء اور خطباء جس کے ایک فرد کا ٹائم لینے کے لیے بہت وقت صرف کرنا پڑتا ہے، ویسے کئی علماء آپ کے اسٹیج پر موجود تھے. علامہ رب نواز حنفی صاحب، علامہ تاج حنفی صاحب، مولانا تصدق حسین صاحب، رضوان مکی صاحب، عبدالوحید جلالی صاحب، جناب ثناء اللہ حیدری صاحب، عبدالجبار حیدری صاحب، اور علامہ مسعود الرحمن عثمانی صاحب، اور بہت سارے جو اس سے پہلے گفتگو کر کے چلے گئے، جناب عبدالرافع شاہ بخاری، مفتی شکیل الرحمان اور دیگر حضرات جو اس اسٹیج پر آئے اور آپ سے مخاطب ہوئے. ایک بہت بڑی تعداد یہاں پر آئی اور انہوں نے آپ سے خطاب کیا. میں اتنے سارے علماء کے خطاب کے بعد کوئی تفصیلی بات نہیں کرنا چاہتا. بالخصوص حضرت اقدس حضرت علامہ مسعود الرحمن عثمانی صاحب نے بہت خوبصورت، بہت مدلل حضرت معاویہ کے عنوان پر، نام کے عنوان پر، کردار کے عنوان پر، ان کی حکومت کے عنوان پر اور ان کی شان کے عنوان پر بہت خوبصورت گفتگو کی ہے. میں سمجھتا ہوں پوری گفتگو کا خلاصہ یہی تھا. اسی طرح مولانا ثناء اللہ حیدری صاحب اور مولانا عبدالجبار حیدری صاحب نے جس انداز اور طرز میں گفتگو کی ہے وہ بھی بہت خوبصورت اور بہت اہم تھی. چونکہ اس کانفرنس کا عنوان بہت سارے تھے، اس میں سے ایک عنوان جو ہے وہ اہل بیت بھی تھا. میں کچھ باتیں اہل بیت کے عنوان پر کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا.
اہل بیت کون ہے اور اہل بیت کی کیا حیثیت ہے اور اہل بیت کا کیا مقام ہے، سب سے پہلے یہ سمجھتے ہیں کہ اہل بیت کس کو کہتے ہیں۔ تو اس اہل بیت کو سمجھنے کے لیے ہمیں قرآن حکیم کا سہارا لینا پڑے گا، اس لیے کہ کوئی بات کو سمجھنے کے لیے بھی قرآن حکیم کو سمجھنا ہے سب سے پہلے کہ اس بارے میں قرآن نے کیا کہا، پھر نبی کے فرمان نے کیا کہا، پھر علماء محققین کیا کہتے ہیں، پھر معاشرے میں کیا کہا جاتا ہے، پھر اس وقت کا رائج الوقت لوگ جو ہیں وہ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، راسخ علماء کیا کہتے ہیں، پھر کوئی بات ہوتی ہے کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ وقت اگرچہ مختصر ہے، رات کے 2 بجنے والے ہیں، لیکن یہ عنوان تھوڑا سا میں کھول کر آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ پہلی بات یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کو اہل بیت کہا جاتا ہے، جو معاشرے میں معلوم ہے اور بولے جاتے ہیں اور جس پر سب سے زیادہ بات ہوتی ہے۔ ویسے تو ہر آدمی کا گھر اس کا اہل بیت ہوتا ہے، تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کی جب بھی بات کی جاتی ہے اس سے سب سے پہلے مراد حضور کی بیویاں ہیں۔ کون ہے بھائی؟ اس لیے کہ گھر اہل بیت گھر والے، بیت گھر کو کہتے اور اہل گھر والے کو کہتے۔ اس میں سے ایک بات سمجھنا، ایک ہی گھر میں بہت سارے لوگ رہتے ہیں، ان بہت سارے لوگوں میں بیٹا چلا جاتا ہے، کہتا ہے میں دوسرے گھر جا رہا ہوں، باپ کہتے ہیں چلے جاؤ، بیٹی بیاہ کر دے دی جاتی ہے، دوسرے گھر چلی جاتی ہے، بسا اوقات ماں باپ اپنے اصلی گھر رہ جاتے اور یہ دوسرے گھر آ جاتا ہے۔ اس مرد کے ساتھ جو گھر میں ہر وقت ہمیشہ رہتی ہے اس کو بیوی کہتے ہیں۔ یہ تو نہیں ہوتا نا کہ بیوی کہتی ہے میں اور گھر جا رہی ہوں، شوہر کہتا ہے میں اور گھر جا رہا ہوں، ایسا کبھی ہوا ہے؟ بچے جاتے ہیں، بچیاں جاتی ہیں، ماں باپ دوسرے گھر جاتے ہیں، بہن بھائی دوسرے گھر چلے جاتے ہیں، لیکن گھر کے آنگن میں جو ہمیشہ رہتی ہے وہ کون ہوتی ہے؟ اہل بیت۔ قرآن حکیم نے اسی کو ذکر کیا، فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ اپنے گھر میں قرار پکڑو اور گھروں سے باہر نہ نکلو، زمانہ جاہلیت کی طرح نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ کو ادا کرو، اللہ اور رسول کی اطاعت کرو، گھر میں قرار پکڑو۔ یہ کون ہے جنہیں کہا رہا ہے گھر میں قرار پکڑو؟ یہ گھر والیاں ہیں جو نبی کے گھر میں رہتی ہے، یہ نبی کے گھر کو آباد کرتی ہے، یہ نبی کے گھر میں قیام پذیر ہے۔ انہیں کہا جا رہا ہے گھر سے باہر مت نکلو، گھر میں رہو، یعنی پردہ کرو، پردے کا حکم آ گیا، نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ کو ادا کرو۔ انما یرید اللہ، اللہ چاہتا ہے لیذھب عنکم الرجس وأہل البیت یطہرکم تطہیرا۔ یہ مختلف گھروں سے آئی ہے، مختلف خاندانوں سے آئی ہے، مختلف قوموں سے آئی ہے، مختلف علاقوں سے آئی ہے، مختلف خاندانوں سے آئی ہے، کوئی کس خاندان سے آئی ہے، کوئی کس خاندان سے آئی ہے، یہ نبی کے حرم میں آ گئی، نبی کا لباس بن گئی، نبی کی عزت بن گئی، پیغمبر کا قرار بن گئی، نبی کے گھر میں آ گئی، نبی کی چار دیواری کے اندر آ گئی، نبی کا بستر بن گئی، بستر پر آ کر رہ گئی، یہ نبی والی ہو گئی، نبی کی بیوی ہو گئی، وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، یہ امت کی مائیں ہو گئی، یہی اہل گھرانہ ہو گئی، یہی اہل خانہ ہو گئی، یہی اہل بیت ہو گئی۔ تم باہر مت جاؤ، تم قرار پکڑو، اللہ رسول کی اطاعت کرو۔ انما یرید اللہ، تم جو دوسری قوموں سے نکل کر آئی ہو، اللہ نے تمہارے لیے اس اعزاز کو کر لیا ہے کہ تمہیں عزت دے کر پاک کرے گا، مطہر کرے گا، منزہ کرے گا، پاکیزہ کرے گا، عزتوں سے نواز دے گا، اور نواز دیا لیطہرکم تطہیرا۔ اسی لیے جب صحابہ کہا جاتا ہے تو صحابہ کرام کہا جاتا ہے، لیکن جب عورتوں کی باری آتی ہے، بیویوں کی بات آتی ہے، تو اہل بیت اطہار کہا جاتا ہے، ازواج مطہرات کہا جاتا ہے۔ اس بات کی نشاندہی ہے انہیں رب نے پاک کر کے نبی کے بستر پر بھیج دیا ہے۔ آگے چلیے، اللہ نے ان عورتوں کو مختلف جگہوں سے لا کر نبی کے حرم میں حرم بنا دیا اور نبی کا لباس بنا دیا، مرد عورت کے لیے لباس، عورت مرد کے لیے لباس۔ سمجھنا میری بات کو،
लिबास अंतुम लिबासुन लकुम वहुन्ना लिबासुन लहुन्ना किसे कहते हैं? लिबास का भी समझा है, लिबास से खूबसूरती होती है, लिबास से सीनत होती है, लिबास से इंसान अच्छा लगता है। कितने खूबसूरत लोग लगे, लोग कहते हैं मौलाना साहब आज सूट बहुत अच्छा पहने, बड़े अच्छे लग रहे हो, आज सूट बहुत अच्छा बने, बड़े अच्छे लग रहे हो। वास्कट कपड़ों के साथ मिल रही है, कोट कपड़ों के साथ मिल रहे हैं, रंग कपड़ों का कपड़ों में मिल रहा है, ऊपर टोपी भी बहुत अच्छी लग रही है, अंदाज बड़ा अच्छा है, प्यार बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे लग रहे हो, लिबास अच्छा पहनो। कोई आदमी लिबास पहन के लिए उसे कहता है तूने लिबास उतारा, लिबास पहन लो, लिबास फटा हुआ है, लिबास दुरुस्त कर लो, लिबास पहना है, लिबास दुरुस्त कर लो, लिबास पे गंदगी है, लिबास से गंदगी उतार लो। ये नबी का लिबास है, ये पैगंबर का लिबास है, ये हुजूर का लिबास है, ये आका का लिबास है। हुजूर खूबसूरत है, लिबास भी खूबसूरत है, हुजूर मुहतरम है, लिबास भी मुहतरम है। पापा नबी का लिबास कौन है? तेरा लिबास तेरी बीवी है और नबी का लिबास नबी की बीवी है। खूबसूरत लिबास जीनत बन गया। अरे बाबा कपड़ा कैसा भी हो, खूबसूरत बंदे के बदन पे लगे ना खूबसूरत हो जाता है। खूबसूरत बंदे के जिस्म पे कपड़ा लगे ना, कोई कम भी हो कमजोर भी हो खूबसूरत लगता है। वही कपड़ा गली का कोई बच्चा मोहल्ले का कोई बंदा पहने और जैसा लगता है, वही कपड़ा कोई वजीर पहने और जैसा लगता है। उस कपड़े को उस फर्द के साथ लगने से लिबास बनकर आला बन जाता है। अरे ये मुख्तलिफ कौमों मुख्तलिफ खानदानों से आई थी, लेकिन आई हुजूर की आलम में थी, जो भी आई बेमिसाल बन गई। दूसरी जगह फरमाया वक्त कम है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तदखुलू बुयूतन नबिय्य इल्ला अय्युज़न लकुम। ए मोमिनो नबी के घरों में बगैर इजाजत के दाखिल न हो। यहाँ बैत नहीं कहा, बुयूत कहा, बुयूत बैत की जमा है, घर नहीं, घरों में दाखिल न हो। घर कितने हैं? का घर ज्यादा है। घर क्यों ज्यादा है? अहले बैत ज्यादा है, बीवियां ज्यादा है। जितनी बीवियां इतने घर है, जितनी बीवियां इतने हुजरे। जब बीवी की वजह से बैत है तो क्या बीवी अहले बैत नहीं है? उस घर में रह रही है जिस घर में ये रहती है, ये घर किसी का है, तफसील में नहीं चाहता। मोहब्बत की दुनिया में तवज्जो मेरे तरफ रखना, आपको मोहब्बत की दुनिया में खूबसूरत बात देने लगा हूं। अरे बाबा बीवियां चली गई, हुजूर चले गए, घर खत्म हो गए, घर की दीवारें खत्म हो गई, घर की छतें खत्म हो गई। आओ तुम एक ऐसे घर लेकर जाता हूं जो घर खत्म नहीं हुआ, जो दीवार खत्म नहीं हुई, जो छत खत्म नहीं हुआ, जो खिड़कियां खत्म नहीं हुई, जो सहन खत्म नहीं हुआ। आज भी मैं तुमसे पूछता हूं, लोगों आओ मुझे बताओ हुजूर कहाँ है, बताओ आमना का लाल कहाँ है, बताओ अब्दुल्ला का लख्त जिगर कहाँ है। आओ ना, बताओ ना, साकिया कौसर कहाँ है, बताओ जन्नत का मकी कहाँ है, बताओ आमना का लाल कहाँ है, वसुहा कहाँ है, वल्लैल कहाँ है, अलम नशराना का सदरा कहाँ है, इन्ना सन्ना का शाहिदा कहाँ है, मुबश्शिरा कहाँ है, यासीन कहाँ है, मुज़म्मिल कहाँ है, मुदस्सिर कहाँ है, तौरा कहाँ है, कुरान में जो आया वो कहाँ है, खूबसूरत चेहरे वाला कहाँ है, खूबसूरत वजूद वाला कहाँ है, बताना असलैन का नाना कहाँ है, बताना फातिमा का बाबा कहाँ है, बताना अबू बकर उमर उस्मान हैदर का पैगंबर कहाँ है, बताना कहाँ है, बता कहाँ है, बताना हुजूर कहाँ है, बताना हुजूर कहाँ है। जलता मरता क्यों है, सड़ता कुर्ता क्यों है, पिटता कुर्ता क्यों है, रोता चिपता क्यों है, चिल्लाता वावेला क्यों करते हैं, परेशानी में क्यों है, दुख में क्यों है, इधर उधर क्यों मारता है, हाँकता क्यों है, तकिया क्यों करता है, तकिए से बाहर क्यों आता है, आज बांटता क्यों है, शोर क्यों कर रहा है, रो क्यों रहा है, आंसू क्यों निकल रहे, सवाल का जवाब देना, बताना हुजूर कहाँ है, बता हुजूर कहाँ है, बता हुजूर कहाँ है, मकाम कहाँ है, मकान कहाँ है, रहते कहाँ है, जगह कौन सी है, नाम किसके है, बताना। जवाब क्यों नहीं देता? अहले बैत की बात करने वाले, तू वो अहले बैत बताता है जो जुदा हुए हैं। मैं वो
جدا ہی نہیں ہوا. حضور بیمار ہے، اپنی ازواج مطہرات کے پاس سے جا رہے ہیں. ازواج مطہرات چہرہ دیکھتی ہیں، حضور کی آنکھیں دیکھتی ہیں، وجود دیکھتی ہیں، لب دیکھتی ہیں، بیماری دیکھتی ہیں، دل کی طرف دیکھتی ہیں. فرمایا آقا ہم سمجھ گئی. کیا سمجھی ہو؟ آپ کہیں جانا چاہتے ہو نا؟ کہیں جانا چاہتے ہو نا؟ ہمیں پتا ہے آپ عائشہ کے گھر جانا چاہتے ہو. لباس کہتی ہیں، بیویاں کہتی ہیں، اہل بیت کہتی ہیں آپ جانا چاہتے ہو نا؟ کہاں جانا چاہتے ہو؟ ہم سمجھ گئی ہیں آپ کے ساتھ رہتے رہتے دل کی دھڑکنیں بتا رہی ہیں آپ عائشہ کے گھر جانا چاہتے ہیں. ہم بھی تو آپ کی ازواج ہیں، ہم بھی تو آپ کی بیوی ہیں. آپ کے پیار سے ہمیں پیار، آپ کی محبت سے ہمیں محبت، آپ کی الفت سے ہمیں الفت، آپ کی چاہت سے ہمیں چاہت. ہماری طرف سے اجازت دے چاہیے. حضور اپنی ازواج مطہرات کی اجازت کے بعد جس کے گھر میں آتے اس گھر کو عائشہ کا حجرہ کہتے ہیں. ماتمی ذرا ادھر، شرارتی ذرا ادھر، فسادی ذرا ادھر، دیکھنا مجھے. آنکھ اٹھانا، آنکھ اٹھانا، نظر ملانا. کیمرے کے سامنے بیٹھ کے ٹک ٹک کرنا آسان ہے، ان کے سامنے آ کے بیٹھنا مشکل ہے. بتانا حضور کہاں ہے، بتانا ایڈریس بتا، پتا بتا. کہتے ہیں گھر میں گھر میں گھر میں. مدینہ میں کہاں ہے؟ کہ مسجد نبوی میں. مسجد نبوی میں کہاں ہے؟ کہتے حجرے میں. میں نے کہا حجرے کی مالکہ کا نام بتا. تم اہل بیت کہتے ہو، جس کے گھر میں آج بھی حضور ہے اسے عائشہ کہتے ہیں. آج بھی جا حضور آرام فرمائے اسے عائشہ کہتے ہیں. جی ہاں. کسی کے پاس میری بات کا جواب ہے تو دے دے، بتا دے کہ وہاں نہیں رہتے، بولے کہ وہاں نہیں رہتے. الٹا لٹک جائے گا، نبی کا ایڈریس ڈھونڈنے جائے گا، صدیقہ کے حجرے میں سلام پڑھنا پڑے گا. آج بھی 70,000 فرشتے صبح، 70,000 فرشتے شام مسلسل جہاں سلام پڑھ رہے ہیں وہاں رہتے حضور ہیں، رہتے ابو بکر ہیں، رہتے عمر ہیں، مگر وہ حجرہ عائشہ کے نام ہے. سبحان اللہ ہے یا نہیں؟ اہل بیت کی بات کرتے ہو تو سب سے پہلے اہل بیت کون ہے؟ حضور کی بیویاں. حضور کی میرا دشمن اپنے اسٹیج پہ اور صحابہ کا دشمن اپنے اسٹیج پہ ایک نعرہ لگاتا ہے اور نعرہ لگا کر سمجھتا ہے شاید میں ان کے خلاف نعرہ لگا رہا ہوں. میں ان کے چاہنے والوں کو بتانا چاہتا ہوں اس کا نعرہ اس کے خلاف ہے. میں اسے بتانا چاہتا ہوں اس کا نعرہ اس کے خلاف ہے. اس نے کہا اس کے خلاف کیوں ہے؟ میں نے کہا وہ نعرہ لگاتے ہوئے کہتے ہیں اہل بیت کے دشمن پہ نعرہ. لیاری والے بلوچوں ذرا گرج کے میری چونکہ بے شمار تو بے شمار، یہ شمار نہیں کر سکتے، کوئی شمار کر کے کہتے کیوں؟ میری بلوچوں سے بڑی محبت ہے. اور مزے کی بات بتاؤں، بلوچوں کو مجھ سے بڑی محبت ہے. بھائی انہوں نے یہ دستار مجھے ایسے تو نہیں پہنائی، یہ جو دستار بلوچ کی پہنائی ایسے تو نہیں پہنائی. انہوں نے اپنی محبت کا اظہار کیا اور میں 2 بجے کبھی تقریر نہ کرتا. انہوں نے اپنی محبت کا اظہار کیا اور میں نے جواب میں اپنی محبت کا اظہار کیا. یہ جانے بہن کی محبت ہے، کوئی بات نہیں. میں ادھر جاتا ہوں ادھر حالک ہوتا ہوں، ادھر جاتا ہوں ادھر. بلوچوں میں تمہارا ذرا بلوچوں کے ہاتھ اٹھے نا. بالکل بلوچ بہادر قوم ہے، تم بھی ادھر سے ہی آئے ہو. اس لیے آپ سے کوئی باتیں میں پھر کبھی بھی کروں گا جب آپ سے خوشی مجلس اور محفل کروں گا. ایک وقت آئے گا جب آپ اور میں اکٹھے بیٹھ کے باتیں کریں گے انشاءاللہ. ہوگا نا ایسا انشاءاللہ؟ اگلی بات، اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت. پھر
بیویوں کو اہل بیت نہیں مانتا، میں قرآن سے پڑھ کر بتا رہا ہوں، نبی کی بیویاں ہی اہل بیت ہے، اور اہل بیت ہوتا ہی وہ ہے جو گھر میں ہوتا ہے اور گھر میں رہنے والی بیویاں ہیں۔ مجھے قرآن نے بتایا نبی کے گھر کو کرو، اس لیے کہا کہ اس میں اہل بیت رہتی ہے اور جناب وہ نبی کی بیویاں ہیں۔ اب قرآن نے بتایا کہ نبی کی بیویاں اہل بیت ہیں، اور جو اہل بیت کو نہ مانے اس پر لعنت۔ تو نے کہا تھا ہمیں سنانے کے لیے، ہم نے کہہ دیا تجھے سنانے کے لیے۔ بات ایک ہی ہے۔ توجہ، یہ بات بھی صحیح ہے مگر ابھی میں لعنت پڑھوں۔ بات یہ بھی رد کرنے والی نہیں ہے، یہ بھی صحیح، لیکن میں بھی کس پڑھوں؟ لعنت۔ اچھا آپ بھی بڑے سادے ہو، آپ بھی بڑے سادے ہو، بھئی بھلا مسلمان پہ بھی کبھی کوئی لعنت کرتا ہے؟ آپ بھی بڑے سادے ہو، بات سمجھتے نہیں ہو، آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہو نا۔ تو میں جو تمہیں بتا رہا ہوں، بابا رات کے 2 بجے بھی شیخ کبھی کوئی کسی مسلمان پہ لعنت کرتا ہے؟ اور جو نبی کی بیوی کو نہیں مانتا، مجھ سے یہ توقع رکھتا ہے میں اسے مانوں، وہ 26 مرتبہ پیدا ہو کر دوبارہ آ جائے، میں نبی کی بیوی کے دشمن کو ایک لمحے کو بھی ماننے کو تیار نہیں۔ اہل بیت کے منکروں پہ لعنت۔ سب سے پہلے اہل بیت والی کون ہے؟ ازواج مطہرات۔ بات میری یہاں اس کی ختم ہو گئی۔ میں نے وہ حجرہ دکھا دیا، میں نے وہ مقام دکھا دیا، میں نے وہ مقام دکھا دیا، میں نے وہ ایڈریس بتا دیا، میں نے وہ جگہ بتا دی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی منکر کو وہاں سے گزرنا پڑتا ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی منکر کو وہاں سے گزرنا پڑتا ہے۔ جب وہاں جاتا ہے تو جتنا بھی منہ پھیرے گا، جس طرف سے دیکھے گا، تجھے عائشہ کے حجرے کی دیواریں ضرور نظر آئیں گی اور تجھے بتائیں گی تو اہل بیت کو نہیں مانتا۔ مانتا اہل بیت میں نہیں، آتا اہل بیت کے گھر پہ۔ اور توجہ، وقت کم ہے، لوگوں نے صبح کام کاج بھی کرنے، میرے آج دن کی یہ 6ٹھی تقریر ہے اور صبح 9 بجے سے مجھے پھر بھی شروع کرنی ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ کہہ دو سبحان اللہ۔ نبی کی اولاد اہل بیت ہے، بیٹے اہل بیت ہے، بیٹیاں اہل بیت ہے۔ تھک گئے ہو؟ بیٹے اہل بیت ہے، بیٹیاں نبی کی بیٹیاں کتنی ہیں؟ بیٹے کتنے؟ بیٹے بھی اہل بیت ہے، بیٹیاں بھی اہل بیت ہے۔ اب کوئی آدمی کہے ہم نبی کی ایک بیٹی مانتے جو 3 بیٹیوں کا انکار کرے، میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ اہل بیت کا منکر ہے یا نہیں ہے؟ بھائی نبی کی بیٹیاں کتنی ہیں؟ بیٹیاں کتنی ہیں؟ 4 ہیں۔ جو نبی کی 3 بیٹیوں کا انکار کر کے صرف ایک بیٹی مانے، 3 کو نہ مانے، یہ بیٹیوں کا منکر ہے یا نہیں ہے؟ اور جو بیٹیوں کا منکر ہے، نبی کی اہل بیت کے منکروں پہ لعنت۔ انتظامیہ والوں، ریاست والوں، حکومت والوں، تم ہمیں ہمیشہ کہتے ہو کہ مولانا صاحب اتحاد کی بات کیا کرو، اختلاف کی بات نہ کیا کرو۔ عثمانی صاحب میں نے آج آپ کے فیض سے یہ شروع کیا کہ کہیں اختلاف کی بات نہ ہو جائے، اتحاد کی بات ہی کریں۔ اسی جملے پہ لعنت انہوں نے کی تھی، اسی پر لعنت میں نے کر دی۔ اختلاف کی بات نہیں ہونی چاہیے، اتحاد کی بات ہونی چاہیے۔ کل کوئی میری بات کا غلط مطلب نہ لے لے، میں نے وہی کہا جو انہوں نے کہا، جو ان کے اسٹیج پہ لگا، میرے اسٹیج سے لگا۔ میں ان کو کہتے اس نعرے کو اور زور سے لگایا کرو، زبردستی لگایا کرو، ہر بار لگایا کرو، سب مل کے لگایا کرو، چوم کر لگایا کرو، ڈھوم کر لگایا کرو، اٹھتے ہوئے لگاؤ، بیٹھتے ہوئے لگاؤ، پٹتے ہوئے لگاؤ، مارتے ہوئے لگاؤ، ہر وقت یہ لگاؤ۔ کیا نعرہ لگاؤ؟ اہل بیت کے منکروں پہ لعنت۔ اور سوچی اب نبی کی جو بیٹیوں کی اولاد ہے، نبیوں کی بیٹیوں کی جو اولاد ہے، وہ بھی اہل بیت ہے یا نہیں ہے؟ یہ علیحدہ بات ہے کہ
نبی کی بیٹی علی کی اہل بیت ہے، کبھی نبی کی بیٹی معاویہ کی علی بیت ہے، کبھی نبی کی بیٹی ابو جو ہے وہ بنو امیہ کے فرد کی جو ہے وہ اہل بیت ہے، اور کبھی صدیق کی بیٹی نبی کی اہل بیت ہے، کبھی عمر کی بیٹی نبی کی اہل بیت ہے۔ وہ بیٹیاں ان کی اہل بیت ہے، یہ بیٹیاں ان کی اہل بیت ہے۔ دو بیٹیاں نبی کی عثمان کے گھر میں اہل بیت ہے، یہ دورہ داماد ہے، یہ دورہ اہل بیت ہے، یہ ایک مرتبہ اہل بیت بنا، یہ دوسری مرتبہ بھی اہل بیت بنا، جناب علی بھی اہل بیت ہے۔ آگے چلیے تو جناب ابو بکر کی بیٹی حضور کے گھر میں اہل بیت ہے، جناب عمر کی بیٹی حضور کے گھر میں اہل بیت ہے۔ تو میں نے یہ بات بھی سمجھنا، جناب نبی کی بیٹی علی کے گھر میں اہل بیت ہے، جناب علی کی بیٹی عمر کے گھر میں اہل بیت ہے، جناب عمر کی بیٹی نبی کے گھر میں اہل بیت ہے۔ یہ گلدستہ ہے، یہ پیار کا مجسمہ ہے، یہ پیار کی نشانی ہے، یہ رحماء بینہم کی تصویریں، یہ آپس میں نرم دل ہے، یہ آپس میں رشتہ دار ہے۔ تو ہم کہتے ہیں اہل بیت رشتہ داروں کو کہتے ہیں۔ اگر علی المرتضیٰ جناب داماد ہونے کی وجہ سے رشتہ دار ہے تو عثمان غنی بھی داماد ہونے کی وجہ سے رشتہ دار ہے، ابو بکر سسر ہونے کی وجہ سے رشتہ دار ہے، جناب عمر سسر ہونے کی وجہ سے رشتہ دار ہے، جناب ابو سفیان سسر ہونے کی وجہ سے رشتہ دار ہے، جناب معاویہ سالہ ہونے کی وجہ سے رشتہ دار ہے، ہم زلف ہونے کی وجہ سے رشتہ دار ہے، نبی کے گھرانے سے رشتہ داریاں کرنے کی وجہ سے رشتہ دار ہے۔ اور سنتا کیوں نہیں ہے، سمجھتا کیوں نہیں ہے؟ صحابہ نبی کا گھرانہ بھی ہے، شرانہ بھی ہے، گھرانہ بھی یہی ہے اور شرانہ بھی یہی ہے۔ تفصیل میں جاؤں گا تو آگے بات بڑھ جائے گی۔ حضرت ابو بکر حضرت علی کی اولاد علی کا اہل بیت ہے، اور علی کی اولاد میں ایک نام ابو بکر ہے، ایک نام عمر ہے، ایک نام عثمان ہے۔ شوری معذرت چاہتا ہوں، علی بکر کی اولاد میں علی کی اولاد میں ایک نام ابو بکر ہے، دو نام عمر ہیں۔ اب توجہ کرنا، دروازے پر دستک ہوئی، دروازے پر دستک ہوئی، بچہ بھاگتا بھاگتا آیا، بچے نے آ کے دروازہ کھولا، دستک دینے والے نے پوچھا کون ہے؟ اس نے کہا ابو بکر۔ اس نے کیا کہا؟ یہ جو دروازہ کھٹکھٹانے والا ہے ابو بکر نام سن کر کیا کہے گا؟ یہ سنی کا گھر ہے شیعہ کا؟ دستک دی دروازے پر، دروازہ دے دستک دے کر اندر سے بچہ آیا، اس نے دروازہ کھولا، کہا تو کون ہے؟ اس نے کہا میں عمر۔ دستک دینے والا سمجھ جائے گا کسی مسلمان کا گھر ہے یا کافر کا۔ عثمانی صاحب کا لقمہ ہے، کیونکہ صحیح لقمہ ہو تو لینا چاہیے اور صحیح نہ ہو تو چھوڑ دینا چاہیے، اور لقمہ دینے کے لیے بھی ساتھ رہنا چاہیے۔ لقمہ دینے کے لیے بھی، اور لیا بھی اسی کا جائے گا جو ساتھ ہوگا۔ ٹوٹی پہ بیٹھا وہ کلی تو کر سکتا ہے، ٹوٹی پہ بیٹھا ہوا کلی تو کر سکتا ہے، واش روم میں بیٹھا ہوا استنجا تو کر سکتا ہے، مگر لقمہ دے سکتا؟ اگر کوئی سمجھتا ہے بات ٹھیک نہیں ہے تو آ جاؤ، شامل ہو جاؤ، تکبیر کہہ لو پیچھے اس امام کے۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ کہہ دو گے ہم نے یہ مان لیا تمہاری بھی مان لیں گے، لیکن ٹوٹی پہ بیٹھ کے ٹو ٹو کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، اور وہاں بیٹھ کے شو شو کرنے سے بھی کچھ نہیں ہوگا۔ آؤ، میں کیا کہہ رہا تھا؟ بات یاد ہے؟ بھول گئے ہو؟ دستک دی، بچہ باہر آیا، تم کون ہو؟ کہا عمر۔ کون ہو؟ عمر۔ ابا کا نام کیا ہے؟ علی۔ علی 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 علی۔ تم کون ہو؟ عمر۔ ابا کا نام کیا ہے؟ علی۔ علی کے گھر میں عمر ہے، گھر کس کا ہے؟ تم دعویٰ گھر میں بھی دعویٰ نہیں کر سکتے۔ توجہ کرو، دروازے پر دستک ہوئی، اندر سے بچہ آیا،
اس نے دوسرے گھر میں دستک دی، تیسرے میں دی، بہت سارے گھروں میں گیا، جہاں دستک دیتا اندر سے بچہ آ گیا، کیا نام ہے؟ اس نے کہا عثمان۔ بابا کا نام کیا ہے؟ علی والوں بولو۔ اس گھر سے بھی مایوس لوٹا، اس گھر سے بھی مایوس لوٹا، اس گھر سے بھی مایوس لوٹا۔ میں نے کہا کہاں جا رہے؟ کہا واپس جا رہا ہوں۔ میں نے کہا کیوں واپس جاتے ہیں؟ کہا جدھر جاتا ہوں ابو بکر ہے، جدھر جاتا ہوں عمر ہے، جدھر جاتا ہوں عثمان ہے۔ میں نے کہا یاد رکھ، اگر زندگی ہماری باقی رہی، جس چوک چوراہے سے بھی تو گزرے گا، تجھے ابو بکر